وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ پیارے بچوں، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ کہلاتا ہے۔ اس مہینے میں ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مبارک مہینے کے اندر دنیا کے اندر تشریف لائے، اور آپ علیہ السلام کے آنے سے اللہ رب العزت نے دنیا میں ایک عظیم انقلاب جو ہے وہ برپا کر دیا۔ اللہ رب العزت نے بچوں بہت سارے انعامات سے امت مسلمہ کو نوازا۔ ایک ایک انسان پر اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتیں اور بے شمار احسانات فرمائے ہیں۔ یہ آنکھیں اللہ رب العزت نے دی ہیں، لیکن اللہ نے ان کا احسان نہیں جتلایا ہے کہ یہ آنکھیں میں نے تمہیں دے کر کے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ یہ زبان اللہ رب العزت نے دی ہے، لیکن یہ زبان دے کر کے اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ یہ زبان دے کے میں نے تمہیں احسان کیا ہے۔ یہ دل اللہ رب العزت نے دیا ہے، یہ دے کے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ یہ کان اللہ نے دیے ہیں، یہ کان دے کر کے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ لیکن اللہ کے خزانے میں ایک نعمت ایسی ہے، جب اللہ رب العزت نے وہ نعمت ہمیں اور آپ کو دی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ ایمان والوں پر اللہ رب العزت نے انعام اور احسان فرمایا ہے کہ ان میں ایک رسول انہی میں سے جو ہے وہ بھیج دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑا انعام ہمارے اور آپ کے اوپر فرمایا ہے، احسان ہمارے اور آپ کے اوپر فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا نبی بنایا اور ہمیں آپ علیہ السلام کا امتی بنایا۔ دیکھو، اس مہینے میں جب یہ مہینہ آتا ہے تو بہت سارے لوگ ہیں وہ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ خوشیاں مناتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ جشن مناتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ اس طریقے کے کام کرتے ہیں جن کا سلف خلف سے، یعنی کہ حضرات صحابہ اکرام سے، اور حضرات صحابہ اکرام کے بعد تابعین، اور تابعین کے بعد تبع تابعین، اور ان کے بعد کے زمانوں میں کوئی دور جو ہے وہ ایسا نہیں ملتا کہ اس طریقے سے خوشی منائی گئی ہو جس طریقے سے خوشی جو ہے وہ آج منائی جاتی ہے۔ ایسا دور جو ہے وہ نہیں ملتا۔ آج جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو بعض لوگ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں، اور گلیوں کو جو ہے وہ روشن کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ عشق رسول جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ آئیے میں ایک حدیث جو ہے وہ آپ کو سناتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں، جو حدیث ایسی ہے جس سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ سچا عاشق رسول جو ہے وہ کیا ہے، اور سچی عشق رسول جو ہے وہ کیا ہے، اور کیسی ہونا جو ہے وہ چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن وضو کر رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن قراد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ یوما فجعل اصحابہ یتمسحون بوضوئہ، کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، اور آپ علیہ السلام جب وضو کر رہے ہیں تو وضو کے قطرات کا جو پانی ہے جو جسم سے اطہر سے لگ کر کے زمین پر گر رہا ہے، حضرات صحابہ اکرام اس پانی کو زمین پر گرنے سے پہلے جو ہے وہ اپنے ہاتھوں پر لے لیتے ہیں، اور ہاتھوں پہ لے کے کوئی اس کو اپنے چہرے سے لگاتا ہے، کوئی اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، کوئی اس پانی کو اپنے سر سے لگاتا ہے، اور کوئی اس پانی کو اپنے جسم سے جو ہے وہ لگاتا ہے، یہ سمجھ کر کے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا پانی ہے، اس سے مبارک اور اس سے افضل اور عمدہ پانی کوئی جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا یہ معاملہ دیکھا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے، میرے صحابہ یہ بتاؤ ما یحملکم علی ھذا، کس بات نے تمہیں اس کام پر مجبور کیا کہ تم یہ میرے وضو کے پانی کو لے رہے ہو؟ کوئی آنکھوں سے لگا رہا ہے، کوئی سینے سے لگا رہا ہے، کوئی جسم سے لگا ہے،
کس چیز نے تمہیں اس بات پر جو ہے وہ مجبور کیا؟ تو حضرات صحابہ اکرام کا ایک ہی جواب تھا، کہنے لگے حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے ہمیں اس کام پر جو ہے وہ آمادہ کیا ہے کہ ہم اس پانی کو جو آپ کے جسم اطہر سے لگا ہے، ہم اس کو اپنے چہروں سے لگا رہے ہیں، اپنے جسم سے لگا رہے ہیں، صرف آپ کی اور اللہ کی محبت میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ فلیصدق حدیثہ اذا حدث وليؤد امانتہ اذا اؤتمن وليحسن جوار من جاورہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم میں سے کسی کو یہ بات خوش کرے اور تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو یا اللہ اور اس کے رسول تم سے محبت کریں، دیکھو دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ میں یہ کہوں مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، اور ایک اللہ اور اس کے رسول ہی کہیں مجھے اس بندے سے محبت ہے۔ میں تو اپنے قول میں جھوٹا ہو سکتا ہوں، میں اپنے قول میں کمزور ہو سکتا ہوں، میری بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ جس بندے سے اللہ اور اس کے رسول یہ کہتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو اس سے بڑی سند اور اس سے بڑی دلیل جو ہے وہ کوئی نہیں ہو سکتی کہ واقعی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ بندہ ہے، اور اللہ کا محبوب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے تمہیں 3 کام جو ہے وہ کرنے پڑیں گے، کرو گے تینوں کام؟ فرمایا دیکھو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تم سے محبت کریں تو پہلا کام تمہیں یہ کرنا پڑے گا، فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ اِذَا حَدَّثَ، تم جب بھی اپنی زبان کھولو گے تو سچ بولو گے، سچ کے علاوہ کوئی بات نہیں بولو گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے۔ اگر عاشق رسول بننا چاہتے ہو، عشق رسول میں سچے ہو اور عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہو، تو دیکھا یہ جائے گا کہ تم اپنی بات میں کتنے سچے ہو۔ اگر تمہاری زبان سے جھوٹ نکلتا ہے، اگر تم جھوٹے وعدے کرتے ہو، اگر تم جھوٹی باتیں کرتے ہو، اگر تم چوراہوں پہ کھڑے ہو کر کے جھوٹ بولتے ہو، اور اگر تمہاری زندگی کے اندر سچائی نہیں ہے، تو تم یاد رکھو تمہارا عشق رسول کا دعویٰ بالکل سرے سے غلط اور خارج ہے اللہ اور اس کے رسول کی عدالت کے اندر۔ تم لاکھ جھنڈے لگاتے رہو، تم لاکھ جلوس نکالتے رہو، تم اپنے گھروں کو سجاتے رہو، گلیوں اور محلوں کو سجاتے رہو، لیکن اگر تمہاری زبان پر سچائی نہیں ہے تو پھر تم اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بھی نہیں ہو سکتے۔ تمہارا عشق رسول غلط ہے، تم عشق رسول کا جو دم بھرتے ہو وہ جھوٹا ہے، وہ کسی کام کا جو ہے وہ نہیں ہے، وہ جھوٹ ہے، فریب ہے، ریاکاری کا ایک پلندہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں واقعی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور تم سچے عاشق رسول ہو، تو پہلا کام تو تمہیں یہ کرنا پڑے گا کہ تمہاری زبان سے سچ نکلے، سچ کے علاوہ کوئی بات کبھی تمہاری زبان پر نہ آئے، اس لیے کہ جھوٹا آدمی، ارشاد فرمایا فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ جھوٹوں پر اللہ رب العزت کی لعنت ہوتی ہے، اور جس پر اللہ کی لعنت ہو وہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو، یا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تم سے محبت کریں، اور فرمایا وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو تم اس امانت کو صحیح طور پر ادا کرنے والے بنو۔ اس لیے کہ امانت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عہد و پیمان اور ایک خفیہ چیز ہے تمہارے پاس، اور تمہیں اس کو جو اپنے پاس سنبھال کر کے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، ارشاد فرمایا کہ امانتیں ان کے حق والوں کی طرف ان کو جو ہے وہ لوٹاؤ۔ اگر کوئی تم سے کوئی بات مخفی کرتا ہے، یا تم سے کوئی ایسا مشورہ لیتا ہے، یا تمہارے پاس کوئی پیسے یا کوئی اور چیز کوئی سامان لا کر کے رکھتا ہے، تو اس کے اندر خرد برد کرنے کی کوشش مت کرو، بلکہ اس کو حفاظت کے ساتھ رکھو، اور مطالبہ کرنے پر عمدگی کے ساتھ اس کی جو ہے وہ ادائیگی کرو۔ اگر تم یہ دوسرا کام کرتے ہو تو تم سچے عاشق رسول، پکے عشق رسول میں سچے ہو، پکے ہو۔ اور اگر تمہارا یہ معاملہ نہیں ہے، تم امانت میں خیانت کرتے ہو، تم امانت کو دبا لیتے ہو، امانت کے ساتھ غبن کر لیتے ہو، تو تمہارا عشق رسول کا دعویٰ 100% غلط ہے۔ تم اس کے بعد لاکھ جلوس نکالتے رہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں تمہارا یہ عشق رسول قبول ہونے والا نہیں ہے۔
تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے اور تم سچے عاشق رسول ہو تو یہ دیکھنا پڑے گا وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، تم اپنے پڑوسی کے ساتھ کس طریقے کا معاملہ کرنے والے ہو۔ وہ آدمی جو تمہارے گھر کی دیوار کے برابر میں رہتا ہے اس کے ساتھ تمہارا کس طریقے کا معاملہ ہے، کس طریقے کے ساتھ تم اس کے ساتھ رہتے ہو، تمہاری اور اس کی زندگی کیسے بسر ہو رہی ہے۔ اگر تم عشق رسول میں سچے ہوگے تو اپنے پڑوسی کو کبھی ستانے والے نہیں ہوگے، بلکہ اس کا خیال رکھنے والے ہوگے، اس کا ساتھ احسان کا معاملہ کرنے والے ہوگے، اس کے دکھ اور سکھ میں اس کے برابر کے شریک رہنے والے جو ہے وہ ہوگے۔ اور اگر تم اپنے پڑوسی کو ستاتے ہو اور تمہارا پڑوسی تمہاری شرارتوں سے محفوظ نہیں ہے تو تم یاد رکھو کہ تمہارا عشق رسول کا دعویٰ بھی پھر جو ہے وہ غلط ہے، تمہارا عشق رسول ابھی کامل نہیں بلکہ ناقص ہے۔ اس کو کامل کرو اور یہ تینوں صفات اپنے اندر پیدا کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ نمبر 1، جب زبان کھولو تو سچ بولو۔ نمبر 2، جب امانت تمہارے پاس رکھی جائے تو اس کو حق کے مطابق ادا کرو۔ اور نمبر 3، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، اس لیے کہ پڑوسی کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس پڑوسی کے حق کے بارے میں اتنی مرتبہ آئے ہیں کہ مجھے یہ لگتا تھا کہ شاید پڑوسی کے معاملے کو وراثت کے اندر جو ہے وہ شامل کر لیا جائے گا۔ اس لیے ان تمام باتوں پر اور بالخصوص یہ 3 باتیں جو عشق رسول کا معیار ہیں، اگر عاشق رسول دیکھنا ہے، اگر سچ عشق رسول دیکھنا ہے تو ان 3 باتوں پر آدمی کو پرکھو۔ اگر یہ 3 باتیں کسی کے اندر ہیں تو وہ سچا عاشق رسول ہے، اور اگر یہ 3 نہیں ہیں یا تینوں میں سے کوئی ایک نہیں ہے یا 2 نہیں ہیں یا تینوں ہی نہیں ہیں تو ابھی اس کا عشق رسول جو ہے وہ ناقص ہے، ابھی اس کا عشق رسول کامل نہیں ہے، اور وہ جھنڈے اور لائٹیں اور گھروں کے سجانے سے، گلیوں محلوں کو سجانے سے پورا نہیں ہوگا، بلکہ وہ اس طریقے سے پورا ہوگا کہ یہ تینوں صفات اپنے اندر جو ہے وہ پیدا کرنا ہوں گی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔